وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فرقان کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ مکی ہے، 6 رکوع ہیں، 77 آیات بینات ہیں، اور فرقان کا معنی ہے فرق کرنا، جدا جدا کرنا، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ قرآن کریم کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام الفرقان بھی ہے، جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیہ مبارکہ میں مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی فرقان رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ذکر کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج آپ دیکھ لیں، کسی دن ہم اگر مسجد کو تالا لگا دیں اور ان سے کہیں کہ آج وہ مسجد سے باہر جائے گا جو ایک رکوع صحیح طریقے سے قرآن کا سنائے گا، ایک رکوع صحیح طریقے سے سنائے گا، پھر امام سے بتاؤ کتنے مسجد تو باہر جائیں گے؟ پھنس گئی ساری قوم۔ یہ شکوہ ضرور کریں گے، یا اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یار حضرت جی، آپ دیکھیں نا جی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ کے ہم نے عجیب عجیب قسم کے عقائد و نظریات بنا لیے ہیں جی، عجیب عجیب قسم کے، اور عجیب عجیب قسم کے توہمات کے اوپر ہم جو ہے وہ انسانوں کو لقمہ نہیں دینا، منگرے پانی رکھ کے کہنا جو ہو اسی بڑے بڑے آتم تائی ہو گئے، کیا بات ہے۔ تو کل قیامت والے دن حضور یہ کہیں گے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کو نہ سنیں اور نہ اس پر ایمان لائیں۔ یہ تراویحیں ہوتی ہیں نا، کتنے لوگ تراویحیں پڑھتے ہیں یار اخیر ہو گئی ہے، یار اخیر ہو گئی، مہینہ رمضان کا ہو، بڑا قرآن جا رہا ہو اور دنیا سننے کے لیے نہ آئے۔ او بابا، میں کہتا ہوں یہ اس وقت تو یہ کیفیت ہو جانی چاہیے تھی کہ دنیا ٹوٹ پڑتی اور لوگ پریشان ہو جاتے کہ اتنی خلقت کہاں سے آ گئی، اور آنے والا کہتا کہ ہم قرآن پاک کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ مزہ نہیں آ جاتا ہو کہ مسلمان مہینہ رمضان کا اور سنیں قرآن نہ؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ ایک صورت تو اس کی ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں، ایمان بھی ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن عمل اللہ۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، قیموا الصلاۃ، قیموا الصلاۃ۔ کدھر گیا؟ اچھا جی۔ تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں قرآن کو فیصل نہ بنایا جائے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق ایک بھی فیصلہ نہیں۔ پاکستان ہے نا، کلمے کے نام پہ لیا ہے نا، لیکن ایمان سے بتاؤ کبھی چور کے ہاتھ کاٹے گئے، زانی کو سنسار کیا گیا، قتل کے بدلے قتل کیا گیا؟ ہے کوئی نہیں۔ ایک صدا اسلامی نہیں ہے، ایک صدا اسلامی نہیں۔ وہی 75 سال پرانی صدایں، کون سی؟ برٹش لا کی۔ ابھی تک ہم وہ انگریز کے چنگل سے نکلے نہیں ہیں۔ اور بابا ساری صداؤں کو ایک طرف پھینک کے، سارے قوانین کو پھینک کے اسلامی قانون نافذ کر دینا چاہیے۔ آج کے بعد چور کو کوئی قید نہیں، کوئی جناب حوالات نہیں، کوئی چکر نہیں، چوری ثابت ہو گئی ہاتھ کاٹ دو، چلو جاؤ بھائی۔ قتل ثابت ہو گیا، چلو جی قصاص کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے۔ زنا ثابت ہو گیا، چلو جی اس کو بھی اڑایا جائے۔ کدھر گئے؟ تہمت ثابت ہو گئی، کوڑے لگاؤ۔ جتنے بھی یہ حرام خور ہیں، یہ تمام کے تمام شرابی، زانی، یہ اسلام کا قانون کیوں نہیں آنے دیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہی ٹانگا جائے گا، ہم لے کے آئے ہمیں ہی ٹانگا جائے گا۔ آج وہ آپ نے وہ پتہ نہیں خبریں سنی ہے یا نہیں سنی، آج کی اسمبلی جو تھی وہ اونٹوں کا باڑا بنی ہوئی تھی۔ وہ جناب ایک دو سے گھسن مکی تھے، لت باندھا اور تری خیر۔ یہ مہذب لوگ ہیں جی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہاں جی، یہ پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں، ہاتھ توڑ رہے ہیں، ہاں جی، اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جی۔ انہوں نے بس چلے تو بندے ہی مار دیں جی، ہاں جی۔ اور نثار صاحب دا میرا خیال باں ٹوٹی ہے، ہاں جی، چودھری صاحب دی باں ٹوٹ گئی، ہاں جی۔ تسی آپ اندازہ کرو، یہ مہذب لوگ نے، یہ مہذب لوگ ہیں، اور الزام مولویوں کو دیتے ہیں جاہل لوگ ہیں۔ واہ بھائی واہ، پڑھے لکھو، ایسی تعلیمیں تمہیں ہی قربان ہو کہ سارے جناب بیٹھ کے اپنے تہذیب کا جناب اندازہ بتا رہے ہیں کہ ہم گھسن مکی لت باں بزرگوں کو کٹی جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہ کرے، قرآن کو سمجھنا نہ سمجھنا بھی
قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ روحانی بیماریوں میں قرآن پاک سے شفا حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک بندہ دم کرانے کے لیے آیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، کہنے لگا جی 5 باری ہو گئے دم کراندے ہوئے، میں نے تو آرام ہی نہیں آیا۔ تو آگے سے کہا کہ بھائی ماننا میں تے تینوں مسلمان سمجھ کے دم کیتا سی، مینوں کی پتہ سی تو چوڑے۔ دیکھو نا جی، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ قرآن اس کے اوپر پڑھ کے پھونکا گیا اس کو آرام نہیں آیا؟ اس کو فکر کرنی چاہیے، یہ دعویٰ قرآن کا ہے، میں شفا ہوں، شفا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے یہ سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں۔ وہ جتنا مرضی پڑھا لیں انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سب سے پہلے قرآن پہ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ قبلہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کس کس صورت میں چھوڑ چکے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے مختلف اعتراضات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی تو قرآن کریم کو گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں، من گڑت اور جادو کہتے ہیں۔ کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی غریب اور یتیم نظر آیا تھا، اس پر خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ یہ کیسا رسول ہے جو کہتا پھرتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ قرآن سارا اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ چنانچہ سورہ مبارکہ میں ان تمام اعتراضات کے مسکت دندان شکن جواب دے دیے، چپ کرا دینے والے سے آ جاؤ بھائی ادھر آؤ۔ آگے ہم نے سورہ الشعراء جو ترتیب کے لحاظ سے 26ویں ہے جی اور 19ویں پارے میں ہے، نزول کے اعتبار سے 47ویں ہے، مکی مدنی کے لحاظ سے یہ نسبتاً مکی ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ اس میں 11 رکوع ہیں، 227 آیات بینات ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات بینات میں شاعروں کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام شعراء رکھا گیا۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے کبھی شاعر کہتے تھے اور کبھی اپنی مرضی کا معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کے 6 بڑے قصے بیان کر کے مشرکین کو تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی کہ اگر اللہ چاہے تو ایسی نشانی یا معجزہ ظاہر کر سکتا ہے جسے دیکھ کر وہ سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ وہ پولیس دے چھتر کھا کے نا جی وڈے تو وڈا مجرم بھی من جاتا ہے، جڑی نہیں بھی چوری کیتی وہ بھی من جاتا ہے۔ ہاں جی، تھانے دار دے جتی لتر دے اندر کمال ہے نا جی، 2 پہیاں نہیں تو آج من گئے ہر شے۔ وہ ایمان کون سا ہے جو دیکھ کے لے آئے ہو؟ جب ظاہر ہو گیا، پتہ چل گیا، یہ جناب محیر العقول یہ بات ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں، پھر ایمان لائے تو کیا لائے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں کی شان ایسی ہو کہ میرا محبوب صرف کہے اللہ ایک ہے اور غلام مان جائے، ٹھیک ہے یا اللہ، جیسے محبوب تو کہے اللہ ایک ہے۔ محبوب تو نے کہا بس ہم نے مان لیا۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہم تو آج بھی سونے کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیے بیٹھے ہیں۔ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، ہاں جی، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ غلامی کا مزہ تو جب ہی آتا ہے نا بابا۔ اب دیکھو نا جی، عشق ہے نا، عشق جدھر مرضی آ جائے، غازی علم دین، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی قاری، نہ کوئی محدث، عشق آ گیا بس اندر عشق آ گیا، اور غلامی کا وہ تاج پہنا کے گیا۔ بڑے بڑے سرداران عرب کو عشق رسول سمجھ نہیں آیا، بلال حبشی کو عشق رسول سمجھ میں آ گیا، بڑے بڑے افسروں کو عشق سمجھ میں نہیں آیا، ممتاز قادری کو سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ تو بات ہے نگاہ مصطفیٰ کی، نگاہ یار کی، جس پر پڑ گئی، جس پر پڑ گئی، لو جی قربان جائے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب میرا یہ میں چاہتا میں ہوں کہ تیرے غلام جو ہیں بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں۔ اس سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چند الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، مثلاً الا تتقون انی لکم رسول امین وما اسألکم علیہ من اجر۔ ہر نبی نے تقوی کی دعوت دی، ہر نبی اللہ کا پیغمبر اور امین تھا، ہر نبی نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، ہر نبی نے اپنی قوم پر واضح کیا کہ وہ معاوضے کے طالب نہیں ہیں۔ میں صدقے جاؤں، آج بھی ہمارے جو ہے نا جی ایمان والے علماء کرام وہ بلا معاوضہ پڑھا رہے ہیں، آج بھی وہ کسی طالب نہیں، وہ بالکل ہے ہی نہیں۔ یہ پیچھے ایک مولوی صاحب مرے ہیں، ہاں جی، اور آپ لوگ نام جان جائیں گے، مجھے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کراچی کے بہت بڑے مدرسے کے وہ محتمم صاحب تھے، 5.5 ارب روپے سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں نکلا جی۔ یہ تو ایک اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، اربوں روپے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں، اور باقی جو پراپرٹی ہے وہ چھوڑ دو۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے دین کو بھی جو نا پیسہ بنا دیا ہے، نفع ہے تو یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور نفع نہیں ہے
قربانی دینی آئی وہ چھڈو جی اندر کی رکھا ہے یہ مولوی نے کہا میں جی چھڈو جی انہوں نے کرنے دے. ہاں جی, تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ پھر اپنے دین کو کبھی تجارت نہیں بناتے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک پرتو بنا دیتے ہیں, ایک سلسلہ بناتے ہیں, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.